یہ فرمائیے کہ آپ ماشاءاللہ مجھے معلوم ہے بڑی عبادت کرتے ہیں، جو گداز کی حالت کی عبادت ہے اس میں کیا لطف زیادہ ہے، اس کی برکت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ایسی حالت میں جایا جاتا؟ دیکھیے، عبادت تو کبھی لطف کے لیے نہیں کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو آدمی لطف اٹھانے کے لیے عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے لیے عبادت نہیں ہے، وہ لطف کے لیے عبادت ہے۔ اس لیے عبادت کے اندر یہ سوچنا کہ آج مزہ نہیں آیا، آج لطف نہیں آیا، وہ مناسب نہیں ہے۔ نماز رب کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ انعام اس کا زیادہ ہے، ٹھیک، جو اس دکھ اور گداز میں، سوز و گداز میں نماز پڑھی جائے، عبادت کی جائے، اس کے انعامات زیادہ ہیں۔ وہاں تو انسان بالکل ایسا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ ڈر جائے کسی چیز سے بے تحاشا، تو جس شدت کے ساتھ وہ ماں کی ٹانگوں سے لپٹتا ہے یا باپ کی ٹانگوں سے لپٹتا ہے، اس میں ایک شدت اور بے ساختگی اور برجستگی ہوتی ہے۔ تو جب انسان بہت دکھی ہوتا ہے تو رب کے حضور جب حاضر ہوتا ہے، اس کے اندر اس بچے کی سی برجستگی اور اس کے اندر بے ساختہ پن اور شدت ہوتی ہے، اور وہ شدت ہی تو اصل انعام ہے۔ اسی کا انعام ملتا ہے کہ جس شدت سے رب کی طرف انسان راغب ہوتا ہے، رب کی طرف رجوع کرتا ہے، انعامات اتنے ہی بڑے رب سے ملتے ہیں۔ ایک سوال بھی لے لیں، میرے خیال میں لوگوں کے سوال بڑے ہیں، مطلب اس میں اسی حوالے سے ہی ہے وہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن کا مریض ہوں، اس کے لیے میں ڈپریشن کی دوائیاں کھاتا ہوں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے نہ دکھ محسوس ہوتا، تو اس حالت سے کیسے نکلا جائے جبکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر بھی سوز و گداز پیدا ہو؟ دیکھیے، پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ جو انہیں غم یا خوشی کا احساس نہیں ہوتا، اس میں ان کے ڈپریشن کا کنٹریبیوشن بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو دوائیاں کھاتے ہیں اینٹی ڈپریسنٹ، یہ اس کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ دوائیاں عام طور پہ انسان کے ذہن کو سلاتی ہیں، اسے لوری دے دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب انسان کا دماغ سویا ہوگا تو اس قسم کے جذبے، ان کا احساس نہیں ہو پاتا اسے۔ میں شاید اپنی جہالت کی وجہ سے کہ میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں، جی، میں یہ جو اینٹی ڈپریسنٹ ہیں ان سے بڑی دور بھاگتا ہوں، لوگوں سے بھی یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ان سے دور رہیے۔ یہ ڈپریشن کو ختم نہیں کرتی، ذہن کو سلا کے آپ کا احساس مار دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کا بہترین میں علاج بتا دیتا ہوں ڈپریشن کا۔ قرآن پاک کی 2 صورتیں ایسی ہیں جو ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ اچھا۔ ایک سورہ دوحہ اچھا۔ اور دوسری ہے سورہ ہود۔ ٹھیک ہے۔ جس طرح طبیعت انسان کی زیادہ راغب ہو رہی ہو، اس کی صبح اور شام تلاوت کر لے، کچھ عرصے میں ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔